بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنمی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ برہنہ ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں۔ ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرتا ہو اور میرے اہل بیت سے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ قرض لینے والا چور کیسے؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے قرض لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ رزق میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد کی وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کو نقصان پہنچانے والا عورتوں سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ اکثر خلاف شرع کام کراتی ہیں، جو مرد زن مرید ہوتے ہیں ان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فقر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھی باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ بدنام کرنے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکے رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ قیامت کے دن چہرے پر خراش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مانگے حالانکہ اس کے پاس مانگنے سے بے نیاز کر دینے جتنا مال بھی ہو تو وہ قیامت کے دن چہرے پر خراش لیے آئے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مال میں سے وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فراغت پا لیتے تو وہیں ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔
ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔